نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ البیتہ سے کعبۃ اللہ شریف مراد ہے، اور مثابتاً کے معنی ہے جائے رجوع، اور امنا کے معنی امان۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل کی طرف کہ خوب ستھرا کریں میرے گھر کو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے، یعنی جو لوگ طواف کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی ایسی چیز کہ جس سے گھن آئے وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے احکام کا مکلف کیا جن پر انہوں نے بخوشی عمل کیا۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو بیت اللہ شریف کی خدمت جیسے اہم کام کی بھی ہم نے تکلیف دی جو انہوں نے برداشت کر لی۔ اور دوسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر تھا پچھلی آیت میں، اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کی امامت عامہ کا ظہور اس طرح ہو رہا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے گھر کی طرف سب کا رجوع ہے، اور جس پتھر پر انہوں نے قدم رکھ دیا ہے یعنی مقام ابراہیم، وہ بھی قیامت تک کے لیے معظم پتھر ہو گیا۔ اور تیسرا تعلق اس آیت کا پہلی آیت سے یہ ہے کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا تو انہیں پورا پایا۔ دیگر باتوں کو تو اہل کتاب بھی مانتے تھے، مگر تعمیر کعبہ اور اس کا حج ہونا اس کے وہ منکر تھے، اور کہتے تھے کہ نہ تو حج کا طریقہ ابراہیمی طریقہ ہے اور نہ کعبہ ان کی تعمیر ہے، بلکہ حج معاذ اللہ مشرکانہ رسم ہے جس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک و قوم کی محبت میں باقی رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے خیال باطل کی تردید کی ہے کہ ہم ہی نے ابراہیم سے کعبہ بنوایا اور ہم ہی نے حج کے احکام مقرر فرمائے۔ اس آیت کا ایک جملہ یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا کہ جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا معظم پتھر ہے تو ہم اسے مصلی کیوں نہ بنا لیں،
یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کو رخ کر کے نماز کیوں نہ پڑھا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تب آفتاب ڈوبنے سے پہلے ہی یہ آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نازل ہوئی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے نبی علیہ السلام یہ واقعہ یاد کرو یا ان لوگوں کو بتاؤ، یا اے لوگوں یہ واقعہ یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس گھر کو ہم نے جائے رجوع اور امان بنایا۔ چونکہ اس مقام پر گھر کی شکل میں عمارت بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اس لیے اس کا بیت کی شکل میں مرجع خلائق ہونا ان کے وقت سے ہی ہوا ہے۔ البیتہ یہ بیتو تتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رات گزارنا۔ بیت وہ کوٹھری یا عمارت جس میں رات گزاری جائے، اس بیت کو ہر کوٹھری یا عمارت کو کہنے لگے، اسی معنی میں کعبے کو بیت کہا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو یہ بھی یاد دلا دو کہ ہم نے اس مبارک گھر کو ہمیشہ سے لوگوں کی زیارت گاہ اور مقام ثواب بنایا ہے، کہ ہمیشہ سے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور بھکاری ثواب سے اپنا دامن مراد بھر کر جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے، اس لیے ہم نے یہاں امن رکھا، نہ تو کوئی مسافر یہاں لوٹا یا مارا جاتا ہے، اور نہ یہاں عام وبائی امراض پھیلتے ہیں، اور نہ جانوروں کو تکلیف اور ایذا پہنچائی جاتی ہے، اور نہ اسے کوئی ویران اور برباد کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اجتماع کو توڑنے والی ہیں۔ اور چونکہ یہاں وہ پتھر بھی ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں تو کعبہ جلیل بنایا، اور اس پتھر کو حضرت خلیل کی پابوسی کا شرف حاصل ہوا، لہذا ہم نے اس کی اتنی عظمت بڑھائی کہ اس کو لوگوں کا قبلہ گاہ قرار دیا اور حکم دے دیا کہ اس گھر کا طواف کر کے گھر بنانے والے کے قیام گاہ کے سامنے سر جھکا کر نفل پڑھا کرے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ میرے اس گھر کو گندگیوں یعنی پیشاب پخانے وغیرہ اور گھنونی چیزوں تھوک کوڑا وغیرہ سے پاک و صاف رکھنا، تاکہ اس میں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے آسانی سے بے تکلف یہ عبادات کر سکیں، کیونکہ یہ جگہ انہی لوگوں کے واسطے ہے جو نمازی ہیں، معتکفین ہیں، رکوع و سجدے کرنے والے ہیں۔ لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو خوب صاف ستھرا رکھا کرو۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہاں نہ تو فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا جواب آیا کہ اے آدم، جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی راہبری کے لیے آپ کے پاس آئے
اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوئے اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بنی۔ اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ انا اول بیت کی تفسیر میں آئے گا۔ حضرت جبریل نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ حرا اور طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار سی اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، تو گویا بنیاد دنیاوی پتھروں کی رہی اور عمارت بیت المعمور کی۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ برابر برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ تب یہ کعبۃ المکرمہ تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بزرگوں کی چیزوں کی تعظیم کرنا چاہیے، اس سے برکت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم سے ثابت ہے اور ساری امت کا اس پر عمل بھی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد اور کعبہ معظمہ کا کوئی متولی بھی ہونا چاہیے جس کے ذمے وہاں کی ساری خدمات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔